باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس لوکا 16ویں باب کی 19ویں تا 31ویں آیت سے پڑھی اور سنی گئی۔ اس تلاوت میں ہم نے لازر اور امیر آدمی کی تمثیل سنی۔ اس تمثیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمثیل مقدس لوکا کی انجیل میں ہی لکھی گئی ہے، اور یہ واحد تمثیل ہے جس میں کسی کردار کا نام بھی درج ہے۔ لازر جو غریب اور بیکاری تھا، ایسا بیکاری جس کا جسم ناسوروں سے بھرا ہوا تھا، جس کا نہ کوئی رشتہ دار، دوست، احباب، سنگی ساتھی، کوئی ایک انسان بھی ایسا نہ تھا جو اس کی خبر گیری کرتا، اس کا حال پوچھتے اور اسے دلاسا دیتے۔ اس کے ساتھی تھے تو وہ کتے جو امیر آدمی کے در پر روٹی کے ٹکڑوں کی خاطر آتے تھے۔ لازر اور کتوں کی دوستی روٹی کے ٹکڑوں کی بنا پر تھی۔ لازر کی حالت انہی جیسی تھی، وہی اس کے دوست، ہمدرد اور غم گسار تھے۔ کتے اس کے زخم چاٹ کر اسے اچھا کرنے کی کوشش کرتے، مگر نادانستگی میں ان کا یہ عمل لازر کے لیے بیماری بڑھانے کا سبب بنتا۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ لازر کا مطلب ہے خدا کی مدد، لیکن تمثیل کے پہلے حصے میں جب تک لازر زندہ رہا، خدا کی مدد دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اسے خدا کی مدد ملتی نظر نہیں آتی، اسے ملی تو بیماری ملی، دکھ، تکلیف، آہ و نالے، اپنے پراؤں کی نفرت، حقارت، دھتکار، تنہائی اور کتوں کا ساتھ ملا۔ حتیٰ کہ امیر آدمی کی میز سے گرے ہوئے پھینکے جانے والے روٹی کے چند ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے بھی اسے کتوں سے لڑنا پڑتا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ دریا کے کنارے رہ کر بھی انسان پانی کی بوند کو ترسا، اور ترس ترس کر لازر مر گیا۔ اس عذاب زدہ زندگی کا سبب کیا تھا؟ اس کا گناہ تھا۔ بعد ازاں مرگ اسے ایمانداروں کے باپ یعنی ابراہیم کی گود میں رکھا گیا۔ لیکن اس نے کیا نیکی کی تھی جس کے باعث اسے یہ مقام ملا؟ اسی طرح امیر آدمی کو دوزخ میں ڈالا گیا تو کس برائی کے تحت؟ اس تمثیل میں لازر کی کوئی نیکی نہیں لکھی گئی، اور اس تمثیل میں امیر آدمی کی کوئی برائی، کوئی گناہ بھی درج نہیں۔ پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح اس تمثیل کے ذریعے فقیوں اور فریسیوں کی منافقت، لالچ اور جھوٹی تعلیم کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ تمثیل بہت سے لوگوں کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بنی، اور وہ یہودیوں کا بقیہ بن گئے۔ امیر آدمی کے 5 بھائی فقیہوں اور فریسیوں کی مانندی تھے، جنہوں نے توریت اور صحائف انبیاء پر یقین نہ کیا۔ جیسا کہ تمثیل میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ مردوں میں سے بھی کوئی زندہ ہو کر ان کے پاس جائے، تب بھی وہ یقین نہ کریں گے۔ اور میرے عزیزو، حقیقی زندگی میں مریم اور مارتھا کے بھائی لازر زندہ ہوا تو فریسیوں نے اس کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا،
مگر آج تک بے شمار یہودی اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور خدا یسوع مسیح کی زندگی کی باتوں پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ آج کی تمثیل میں، روزوں کے ان ایام میں، خدا یسوع المسیح اور کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس بسنے والے لازروں کو نوٹس کریں، ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیں، اور اس وقت تک ہماری قبولیت، ہمارا روزہ قبولیت کی منزلت کو نہیں چھوتا جب تک ہم دوسروں پر رحم نہ کریں، ہم اپنی مٹھی کھول کر دوسروں کی مدد نہ کریں، خیرات اور فراخ دلی سے خدا کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ میرے عزیزو، خیرات دولت کے فرمانی سے نہیں ہوتی بلکہ دل کی فراخ دلی سے ہوتی ہے، اور خیرات دینے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اپنے مال و متاع سے خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ دوسرا طریقہ، کلیسیا کے مقرر کردہ ماہانہ چندہ باقاعدگی سے ادا کریں تاکہ اس سے غریبوں کی مدد ہو سکے۔ تیسرا طریقہ، اپنی مانگی ہوئی منتیں پوری کریں، خدا سے باندھے گئے اس عہد کو پورا کرے۔ اور چوتھا طریقہ، دوسروں پر رحم کرے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا رحم ہے، پیاسے کو پانی پلانا رحم ہے، ننگے کو کپڑا دینا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، خبر گیری کرنا رحم ہی تو ہے۔ معافی مانگنا، معاف کرنا، ٹوٹے رشتے کو پھر سے جوڑنا میرے عزیزو رحم ہے۔ جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو خدا ہم پر رحم کرتا ہے۔ امیر آدمی کو دوزخ میں اس کی کسی برائی یا گناہ کے باعث نہیں ڈالا گیا تھا، بلکہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے لازر پر رحم نہ کیا۔ روزوں کے ان ایام میں یاد رکھے کہ دوسروں پر رحم کرو گے تاکہ آسمانی باپ ہم پر رحم کرے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔